اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ہمارے کچھ جلسات اس ٹاپک پر نظام اسلامی یا اسلامک سسٹمز ہے، اور اس پر مسلسل ہم کچھ دنوں سے بات کر رہے ہیں، اور قرآن سے بھی اور رسول کی زندگی سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نظام اسلامی ہی اصل دین ہے، اصل اسلام ہے۔ اسلام قانون کا نام ہے، اور اسلامی قانون کے بغیر دنیا میں جینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم امام حسین السلام کا قیام بھی بیان کر رہے ہیں، ایک معتبر مقتل پڑھ کر، مقتل لحوف جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹ عربی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو و رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم میں کوئی تنازع ہو، کوئی بھید بھاؤ ہو، کوئی نا اتفاقی ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو فردوہ الی اللہ، فیصلے کے لیے تم اللہ کے اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین عمل ہے، یہ بہترین تعویل ہے، یہ بہترین بات ہے۔ یہاں پر اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے قوانین پر عمل، یعنی اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی ہے، ساتھ ساتھ اسی کے بنائے ہوئے نظام پر ہم کو چلنا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے نظام کو ہی دین اور دین اسلام کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے اس کا پورا نظام بنا کر دکھایا ہے، اس کو نافذ کر کے دکھایا ہے، اطیعوا الرسول، اور اس نظام کو چلانے کے لیے ایک اولی الامر یعنی ایک اللہ کا بندہ اس نظام کو دنیا میں چلائے اور سبھی اس کی اطاعت کرے، یہ ہے مفہوم۔ آگے سورہ نساء کی جو 60 آیت ہے وہ کہتی ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اے رسول تم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں یا ایمان لائے ہیں، الیک وما انزل من قبلک، آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوئی ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات زبور انجیل، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن حکومت طاغوت کی اپنانا چاہتے ہیں، جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو طاغوت کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان سے اس کو انکار کرنے کا یا اس کو دور کرنے کا حکم ہے ان کو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ آج دیکھیے ہمارے پاس اسلام تو ہے، مگر اسلام کا کوئی بھی نظام ہمارے پاس نہیں ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے وہ اکانومی سسٹم ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے سوشل سسٹم، یا کوئی بھی نظام آپ لے لو، جوڈیشل سسٹم ہے، میڈیسن سسٹم ہے، سب کے لیے ہم رجوع کر رہے ہیں باطل نظام کی طرف، سب کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں ان لوگوں کے نظام کی طرف جو انسان نے بنایا ہے۔ اسی لیے انسان چاہتا یہ ہے کہ دین کو تم صرف خدا کی عبادت سمجھو، عبادت کسی بھی خدا کی کرو، ان کو کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن حکومت ہماری اپناؤ، یہ دنیا کہتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ مجھے مانتے ہو تو تم میری حکومت کو اپناؤ۔ میری حکومت یہاں تک کہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، تم چاہے عبادت بھی کسی کی کرو، مگر حکومت اللہ کی ہو زمین پر۔
اس میں ہی بھلائی ہے لوگوں کی. دیکھیے آج تو دنیا میں جو برائیاں ہیں اور جو اچھائیاں ختم ہو گئی ہیں یہ اسی دنیا کے نظام کی وجہ سے ہے. آج دنیا نے اکانومک سسٹم میں سودی نظام بنا کر پوری معیشت کو ختم کر دیا ہے, پوری اکانومک سسٹم کو ختم کر دیا ہے. غریب لوگ غریب ہیں, امیر لوگ اور امیر ہو رہے ہیں. پولیٹیکل سسٹم میں یا تو ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کی حالت دیکھیے, ڈیموکریسی کے ذریعے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. جب پولیٹیکل سسٹم پر ہم بات کریں گے تو اس پر تفصیلی بحث کریں گے. اس کے بعد میڈیسن سسٹم میں ان لوگوں نے ڈومینیٹ کر رکھا ہے. یہ کیمیکل اور الکوہل کا ایک نظام بنایا ہے اور اللہ کا جو نظام ہے اس کو کوئی نافذ نہیں کر رہا. اسی طریقے سے سوشل سسٹم میں اور قضائی نظام میں, کورٹس میں شریعت بورڈ تو ہے مگر یہ نام کو ہے اور کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہے, مگر اسلام کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پر شریعت بورڈ ہے لیکن کورٹس کہاں ہے؟ شریعت بورڈ ہے, اکانومک سسٹم کہاں ہے؟ شریعت بورڈ ہے, سوشل سسٹم کہاں ہے؟ شریعت بورڈ ہے مگر ایجوکیشن سسٹم کہاں ہے؟ اسلام کا یہ سسٹمز کہاں پر ہیں؟ ان کا کام ہے اس کو نافذ کرنا. لیکن اگر کوئی انسان یہی سوچے کہ نہیں ہم نماز روزہ تو کر لیں گے لیکن جو سسٹم ابھی دنیا میں جو چل رہا ہے ڈیموکریسی ہے تو ہے, آرام سے جی لیں گے, اسی میں ووٹ دیں گے, جو بھی آئے گا آئے گا اور دنیا کی حکومت کو اپنا لیں گے. اسی طریقے سے جو میڈیسن سسٹم ہے, جو بھی دوا ہے, ابھی جو سائنس کہہ رہی ہے, بہت بڑا سائنس کا نظام ہے یہ, ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اکانومک سسٹم میں سودی نظام تو ہے لیکن یہ بھی کوئی بزنس ہی ہے. ایسا سوچ کر سب لوگ اگر چل رہے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو دین کو نہیں مانتے, جو اللہ کو نہیں مانتے, ان کی بات تو اور ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کو مان رہا ہے پھر بھی ایسا کہہ رہا ہے اور اللہ کا نظام بنانے کی کوشش نہیں کر رہا, تو ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ کہتا ہے کہ الذین یزعمون انہم آمنوا, وہ صرف گمان میں ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں. لیکن اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ اگلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں 61 آیت, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو نافذ کریں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کا قانون بنائیں گے, اس سے فیصلے کریں گے, اور رسول کی طرف آؤ, جو رسول نے نظام بنایا اس کو ہم قائم کریں گے. تو رأیت المنافقین, تو منافقوں کو دیکھو گے کہ یصدون عنک صدودا, وہ بہت چالاکی سے آپ سے دور ہوں گے, وہ نہیں آئیں گے, وہ رک جائیں گے, وہ کہیں سٹک جائیں گے, کہیں دور ہو جائیں گے تم سے. ابھی ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں آج پولیٹیکل سسٹم, یہ جو سسٹمز ہیں, یہ ایک حکومت ہے, جو سسٹمز جو چلا رہا ہے حکومت ہے, وہ اگر اسلام کی نہیں ہے تو دنیا میں ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے. کیونکہ جو رسول اللہ نے جو دین لایا ہے وہ ایک سسٹمز لایا ہے, وہ ٹوپی اور پائجامہ نہیں لایا ہے. ٹوپی اور یہاں تک مڑنا یہ سب نہیں, رسول اللہ نے نظام بنایا تھا. وہ نظام کہاں پر ہے؟ نماز روزہ سسٹمز نہیں ہے, نماز روزہ تمہاری عبادت ہے, تم جس کا سسٹم مانو گے اس کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سسٹمز کہاں ہے اس کا جو رسول اللہ نے بنایا ہے؟ وہ سنت کہاں ہے؟ وہ سنت کو ہم بنانا ہے, چاہے چھوٹے لیولز پر ہی صحیح, چاہے کچھ ہی لوگ مل کر مسجدوں سے ہم شروع کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کیا جائے اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے. لیکن یہ کچھ ہفتے میں ایسے ہی تمہیداً آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب کو, اور جو بھی ہم سے جڑیں گے پھر ہم آگے بات کریں گے. اس کے ساتھ یہ نظام دیکھیے ختم ہونے کی وجہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کو آج ہم ہر محرم میں عزاداری کرتے ہیں. عزاداری کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ امام حسین السلام قتل ہوئے ہیں. کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ حکومت پر آیا تھا, یعنی پوری جڑ حکومت ہی ہے. معاویہ نے پورے اسلام کو ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ کیونکہ وہ حکومت میں تھا. مولا علی پر ظلم ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ حکومت چھینی گئی اور حکومت نہیں دی گئی. پورا معاملہ حکومت کا ہے. رسول اللہ نے جو حکومت بنائی تھی اس لیے دین آگے بڑھا.
امام حسن کو صرف 6 مہینے حکومت ملی، پھر حکومت چھین لی گئی، اور اسی طریقے سے آج تک کسی امام کو حکومت نہیں دی گئی، اس لیے امام زمانہ بھی غائب ہیں۔ تو یہ پورا معاملہ حکومت کا ہے، ان باتوں کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ حکومت بنانا بہت ضروری ہے تاکہ امام زمانہ جلد سے جلد ہو رہا ہے، ورنہ ہم کتنا بھی اجل اجل کہتے رہیں تو امام زمانہ نہیں آئے، کیونکہ زمین فساد سے بھر گئی ہے۔ ظہر الفساد فی الارض، زمین پر فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ بِأَيْدِ الناس، لوگوں کی وجہ سے ہے۔ لوگ اس باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ بہت دھوکہ کھا رہے ہیں اس دنیا کے نظام۔ آج دیکھیے، آپ اسرائیل کے بارے میں کچھ بھی بات کریے تو آپ کا ویڈیو ڈیلیٹ ہوگا، آپ ایلوپیتھی نظام پر کوئی بات کریے آپ کا ویڈیو ڈیلیٹ ہوگا، آپ ڈیموکریسی کے بارے میں کچھ کہیے تو ویڈیو ڈیلیٹ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ نظام ہمارے حکومت کے بارے میں کچھ کہو۔ باقی آپ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں جو جتنا کہنا ہو کہو، ان سے کوئی مطلب ان کو نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے مارا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن کیا فرق ہوا؟ کیوں پھر امام حسین علیہ السلام ان کے خلاف اٹھے؟ کیونکہ نظام ختم کیا گیا تھا۔ اسی لیے ہم ایک جو معروف اور معتبر مقتل ہے اس کو آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، اور مقتل کا نام ہے لحوف، یا پھر عربی اس کا نام ہے الملفوف علی قتل الطفوف۔ سید ابن طاؤس کی یہ مقتل ہے لکھی ہوئی، اور اس میں جو روایات ہیں وہ ایک ایک روایت ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ایک کم سے کم معتبر مقتل ہم کو جاننے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ سمجھیں کہ امام حسین السلام کا قیام کیوں ہوا اور کیوں قتل ہوئے۔ اس کے بعد جب ہمارے آنکھوں سے آنسو آئیں گے اس پر اللہ بہت ثواب دے گا۔ اس کے بعد ہم کو اس نظام کو بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم مجلس سن کر صرف روئیں اور پھر اپنے گھر چلے جائیں، بلکہ یہاں پر قیام کرنے کی آج بہت سخت ضرورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم پہنچ گئے تھے، یہ روایت پڑھی تھی کہ ام الفضل جو رسول اللہ کی چاچا کی بیوی ہیں، ان کے گود میں امام السلام کو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جب پانی لینے کے لیے اندر جاتی ہیں تو پھر آ کر دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ رو رہے ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں انا جبرائیل اتانی، ابھی جبرائیل آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام، فاخبرنی ان امتی تقتل ولدی ھذا، انہوں نے خبر دی ہے کہ اس میرے بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ تو یہ روایت ہم نے پڑھی تھی۔ آج ایک اور روایت پڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ قال راوی کہتا ہے، یہ حدیث اب میں فضل سے نہیں ہے بلکہ ایک دوسری روایت ہے، فلما آتت علی الحسین من مولودہ سنۃ کاملہ، یعنی جب پورا 1 سال ہوا امام حسین علیہ السلام کو ولادت ہونے کے بعد، کامل 1 سال، حبت علی رسول اللہ 12 ملکہ، 12 فرشتے رسول خدا کے پاس آئے، احدہم علی صورت الاسد، ایک فرشتہ اس میں سے اسد کی صورت جیسا تھا، یعنی اس کی صورت جو ہے شیر کی طرح تھی، وہ فرشتہ آیا، وثانی علی صورت الثور، اور ایک ثور کی شکل میں، وثالث علی صورت التنین، ایک دمبے کی شکل میں ایک فرشتہ آیا، چوتھا فرشتہ والرابع علی صورت ولد الآدم، اور ایک آدم یعنی آدمی کی صورت میں آیا۔ یہ 4 فرشتے ہو گئے، وثمانیۃ الباقون علی صورت شتیٰ، اور پھر 8 الگ الگ صورتوں میں ایسے فرشتے، 12 فرشتے رسول خدا کے پاس آئے، محمرۃ وجوہہم باقیا عیونہم، یعنی ان کا جو چہرے تھے وہ لال تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے لال تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، قد نشروا اجنحتیہم وہم یقولون، اور وہ سب کہہ رہے تھے یا محمد سینزل بولدک الحسین ابن فاطمہ ما نزل حابل من قابل، اے محمد تمہارے فرزند پر کچھ ایسی ہی مصیبت نازل ہوگی یا وہی چیز نازل ہوگی جو حابل اور قابل کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی حابل اور قابل میں کیا ہوا تھا؟ یہ دونوں بھائی، ایک بھائی نے حسد کیا اور
قابل نے پھر حابل کو مارا۔ وَسَيُّتَ مِثْلَ أَجْرَ حَابِلَ، تو یہ جو اجر ہے ویسا ہی اجر امام حسین علیہ السلام کو ملے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ وَيُحْمِلُ عَلَىٰ قَاتِلِهِ مِثْلَ وِزْرَ قابل، اور قابل جو اپنا بوجھ لے کر جائے گا گناہوں کا، ویسا ہی بوجھ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے لے کر جائیں گے۔ یہ سنایا 12 فرشتے نے آ کر، اور اس کے بعد وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ، کوئی فرشتہ آسمان پر نہیں بچا۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ، کوئی فرشتہ آسمان میں نہیں بچا، إِلَّا نَزَلَ إِلَى النَّبِي، مگر کہ وہ نبی کے پاس نازل ہوا یا آیا۔ كُلُّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، سب نے سلام کہا۔ وَيُعَزِّيهِ، اور پھر تعزیت بھی دی، فی الحسین، امام حسین السلام کے بارے میں۔ وَيُخَيِّرُهُ بِثَوَابٍ مَا يُؤْتَى، اور جو ثواب ملے گا اس کے بارے میں بتایا امام حسین السلام کو۔ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ تُرْبَتُهُ، وَالنَّبِيُّ يَقُولُ، اور پھر نبی کہہ رہے ہیں اللہم اغزل من غزلہ، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو میرے فرزند کو، جو میرے بیٹے کو غزل کرے گا، غزل یعنی تنہا چھوڑنا یا ان سے دور ہونا، نصرت نہ کرنا، خزلہ یغزل، اللہم اغزل من غزلہ، جو اسے تنہا چھوڑے تو بھی اسے تنہا چھوڑ، وقتل من قتل، اور جو اسے قتل کرے تو بھی اسے قتل کر، ولا تمتعہ بما طلب، اور جو بھی وہ طلب کرے اس کو اس کی دعا مستجاب مت کر۔ یہ رسول خدا نے دعا کی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، مسجدوں میں ہی صحیح، نظام اسلامی کو قائم کرنے کی شروعات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر جو بھی مصیبت بھی اگر آتی ہے تو ہمیں اسے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، اور دنیا سے نہ ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تاجل فرما، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔